دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہوتے ہیں، اور جو دیوبندیوں میں رہتے ہیں، دیوبندیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے دل میں دھیرے دھیرے بغض رسول پیدا ہو جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کمال کو وہ آسانی سے تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کمال پر انگلی اٹھاتے ہیں دیوبندی۔ دیوبندیوں کے چار بڑے اکابر پکے کافر، ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں مسلمان مانے وہ بھی پکا کافر۔ بہرحال آج اسی طرح کے ایک دیوبندی ملا جی سے بات ہوئی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو انکار بھی کر رہا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے، نہ تو ٹھیک سے انکار کر پا رہا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے اقرار کر پا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات اس دیوبندی ملا جی کی، اس دیوبندی عالم کی پوری گفتگو کو باغور سنیے گا، اور دیکھیے ایک ہوتا ہے بات کرنے کا صحیح طریقے سے انداز کہ گفتگو کو اطمینان سے کیا جائے، مگر یہ لوگ بڑبڑانے لگتے ہیں۔ جب یہ پھنس جاتے ہیں یا ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو یہ بوکھلا جاتے ہیں، تلملا جاتے ہیں، اور یہ پھر بڑبڑ کی دکان لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس دیوبندی ملا جی کے ساتھ ہوا، اور یہ دیوبندی ملا جی بولا کہ میں تم سے علم غیب پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ حضور کے علم غیب پر بات کرنے آیا تھا، جبکہ اس کا خود کا اپنا مجرا بن چکا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کو میں وہابیوں دیوبندیوں کے دل کی کجی، ان کے دل کی کدورت، ان کے دل میں جو بغض رسول ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات اس پوری گفتگو کو باغور سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم قبلہ صاحب۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں جامعہ عربیہ ہتھوڑا بندر سے۔ میں آپ سے علم غیب کے اوپر حضرت مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج جمعرات، جی میری بات سنیے، آج جمعرات دن تھا، ہمارے بھی چھٹی تھی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہوں تو آپ کی بھی چھٹی ہو، تو میں نے کہا علم غیب کے اوپر مناظرہ کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہو سکتا ہے۔ کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے آپ کا؟ الحمدللہ دیوبندی ہیں۔ اچھا اچھا، تو علم غیب کے تعلق سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عقیدہ علم غیب کو آپ ثابت کیجئے۔ آپ انکار کرتے ہیں، آپ ثابت کریں گے نا؟ نہیں میں انکار نہیں کرتا۔ ہم تو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ہمارا آپ کا عقیدہ کیا علم غیب کے، آپ یہ بتائیے۔ مطلب آپ علم غیب کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو ہم مانتے ہیں حضور کے لیے، آپ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، غیب کا علم عطا کیا ہے۔ میری بات سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ابتدائے آخریت سے لے کر کے قیامت تک کے ذرے ذرے کا علم ہے، آپ یہ مانتے ہیں یا آپ اس کے علاوہ پورے اپنے عقیدے کو واضح کیجیے پورے طور پہ حضرت۔ جیسے جیسے حضور کو ضرورت جس چیز کی پیش آتی رہی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا۔ ایسا نہیں کہ صاحب سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ میں ہی آپ کو عطا کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا پھر کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے منافق، دین کے دشمن،
हुजूर से ऐसी बातें पूछते थे कि जिनको बताना मुनासिब नहीं, कि क़यामत कब आएगी, हमें किस काम में फ़ायदा होगा, किस में नुकसान होगा, है ना। हर चीज़ का बताना कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। दलील क्या है आपके अकीदे के ऊपर? दलील क्या? मुझे आप ना थोड़ा सा एकदम बेकार आदमी लग रहे हो, बात करने का कोई ढंग तरीका, कोई पहलू, कोई अंदाज है नहीं, आप टिक नहीं रहे हो अपने अकीदे पर। नहीं, अभी तो आपके अकीदे की आप पहले मुझे ये बताइए कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब का इल्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बस इतना बताइए पहले तो आप मुझे, फिर उसके बाद ही बात होगी ना कोई। देखिए मेरी पहले बात सुनिए, अभी आपके अकीदे की बात चल रही है। अरे फोन तुमने किया है, हमने तो अपने अकीदे की बात बता दी खुल के। आप बताइए आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए आप। मेरी बात सुनिए, अब बात आपके अकीदे की चल रही है, दावा आपका है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म। दावा हमारा नहीं, दावा आपका है कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते। दावा तो आपका है ना, हमारा थोड़ी है दावा। हम तो कुरान पर अमल करते हैं, हमारा दावा नहीं है, दावा आपका है। हम क्या कह रहे हैं, दावा तो है आप। हम तो मुद्दा अलैह हैं, समझे, हम तो मुद्दा अलैह हैं और तुम हो दावेदार। जी हजरत वाला, आपसे तो दावा करने वाला दावे की दलील पेश करेगा। सुनिए, आपने कहा आप अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और आपको अता इल्म गैब हासिल है। अता इल्म गैब हासिल है, तो क्या दर्रे का इल्म हासिल है? क़यामत की हर चीज के आने, माकान और मायकून का इल्म हासिल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस पर दलील दे दीजिए। दलील बाद में देंगे, पहले आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का इल्म नहीं है, जर्रे जर्रे का इल्म नहीं है, आप ऐसे करके दलील पेश कीजिए। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले दावा आपने किया है, दलील हमसे मांग रहे हैं। दावा हमने कहाँ किया, फोन आपने किया है, दावा आपका है कि मैं इल्म गैब पर बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, हमारी पहले बात सुनिए। देखिए पहले बात सुनिए, बात का पहलू समझिए। आपने मुझे कॉल किया? जी मैंने कॉल किया। माशाअल्लाह, आपने कहा कि मैं इल्म गैब पर बात करना चाहता हूँ। जी। मैंने कहा आप किस मकतब फिक्र से हैं? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए देवबंद से हूँ। जी, मैं देवबंदी हूँ। जी, ठीक है जी। तो अब हम में और आप में जो बहस होगी वो इस बात पर होगी कि हुजूर को इल्म गैब है या नहीं है, यही तो होगी। अगर है तो आप भी मानते हैं तो फिर कोई झगड़ा नहीं, और आप कहते हैं कि नहीं है तो फिर ये झगड़ा हो गया, फसाद हो गया। तो अब नहीं होने की बहस करेंगे, मैं होने की बहस करूंगा, है कि नहीं है? जी हाँ। तो अब ये बताइए कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर इल्म गैब मानते हैं तो फिर झगड़ा नहीं है, और नहीं मानते हैं तो फिर बात तकरार में आ गई है। हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इल्म गैब मानते हैं। अल्लाह ताला ने बाद चीज़ों का इल्म आपको दिया है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है। हम मकान व मा यकून का इल्म और क़यामत के हर ज़र्रे का इल्म नहीं मानते। क़यामत का इल्म नहीं मानते आप? क़यामत के हर ज़र्रे का इल्म नहीं मानते। हम मकान व मा यकून का इल्म नहीं मानते। अल्लाह ताला ने अच्छा, वो जो चीज़ हुजूर को नहीं मानते, जो चीज़ हुजूर को हासिल नहीं है, उनका ज़रा नाम गिनवा दीजिए। सबसे पहली बात यही मुनाजरे, चूँकि मुनाजरे के तहत आपसे बात करना है और मुनाजरे के शायद आप उसूल ज़वाबित से अगर वाकिफ़ होंगे, तो आपने ही सबसे पहले जब आपने अपनी दावे को रखा है, हमने कहा कि आपका दावा क्या है, तो आपने अपना दावा रखा, हमने दलील मांगी तो आपने फौरन कहा नहीं आप। हमने दावा ही नहीं किया, हम तो मुद्दा अलैह हैं। दावेदार तो तुम हो कि रसूल पाक को इल्म गैब नहीं है। दावा आपका है क्योंकि आप आए हो दावे की दलील मतलब देंगे। दावा आप सुनिए, अच्छा सुनिए। अरे बैठने दो। हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपसे मुनाज़रा करने आए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा इल्म से वाकिफ़ हैं तो इतनी बात आपको मालूम होगी कि जब आपने दावा पेश किया तो हमसे आपने जवाब दावा मांगा कि आप अपना जवाब दावा पेश कीजिए। अब जवाब दावा पेश करने के बाद ज़रूरी होता है कि जो मुद्दई था वो अपनी दलील पेश करे, फिर जो जवाब दावा है मुद्दा अलैह वो अपनी दलील पेश करे। मुद्दा अलैह आप हैं या हम हैं? पहले तो इस बात का फैसला कीजिए। मुद्दई और मुद्दा अलैह में सबसे पहले आपने बताया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब हासिल है, ठीक है, मकान व मा यकून का इल्म हासिल है, और सबूत और अदम सबूत में सबूत पर दलील मांगी जाती है, अदम सबूत पर दलील नहीं मांगी जाती। अच्छा ये बताइए, इनकार में आप आए हैं कि मैं आया हूँ?
انکار میں تو آپ علیہ الصلوۃ بتا تو رہے ہیں ہم آپ سے کہ ثبوت پر حضور کے علم غیب کے انکار میں آپ آئے ہیں کہ میں آیا ہوں، یہ بتائیے پہلے. ثبوت اور وجود پر دلیل مانگی جاتی ہے، ماشاء اللہ. وجود پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اچھا چلیے ماشاء اللہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا، جیسے مان لیجیے آپ نے کہا، آپ سن تو لیجیے اب ہماری بات. میں کہہ رہا ہوں آپ ادھر ادھر کی بحث چھوڑ کر کے آپ دلیل دے دیجیے. آپ کو دلیل دینے میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں مجھے تو کچھ نہیں جا رہا، مجھے کیا جائے گا؟ دلیل دے دیجیے. تو کیا میری دلیل سے آپ مان جائیں گے؟ اگر آپ کی دلیل ایسی ہوگی جو چلنے لائق ہے تو چلایا جائے گا، نہیں چلنے لائق ہے آپ نہیں مانیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، اگر آپ کے پاس دلیل مضبوط ہے وہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی دلیل آپ لوگوں نے جس کے ذریعے سے آپ ثابت کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ جی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کا حافظ بھی ہوں. اچھا اچھا، کیا قرآن پر ایمان ہے؟ جی بالکل قرآن شریف پر ایمان ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہے یا کسی آیت پر ایمان ہے؟ ان آیتوں پر، ایک منٹ، قرآن کی ان آیتوں پر ایمان ہے جس میں علم غیب کے ذاتی اور کلی میں نفی ہے، یا ان پر بھی ہے کہ جو عطائی میں حضور کے علم غیب پر جو ہے دلیل پیش کر رہی ہیں آیتیں؟ قرآن کریم کی ساری آیتوں پر الحمدللہ ایمان ہے، یقین ہے. آپ آیت پیش کیجیے. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں یہ دیکھیے اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے. جی جی بالکل بالکل. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہر آیت پر جب آپ کا ایمان ہے تو پھر تو اب انشاءاللہ یہاں اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. جی جی بالکل 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 ہے نا؟ جی بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب جیسے میں آپ کو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں، جی پڑھ دیجیے، تو کیا اس کو آپ جو ہے مطلب ایکسیپٹ کر لیں گے؟ حضرت والا آپ پڑھیے تو صحیح. چلیے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے بارے میں قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے ہم آپ کو یہ غیب کا علم عطا کر رہے ہیں. جی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا کر رہا ہے، چھپے ہوئے راز بتا رہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی دلیل. اب آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا وہ بھی وضاحت کر دیجیے. اور میں سب سے اب ایک منٹ ہماری بات سنیے. دیکھیے بات اگر پیار محبت سے ہو تو بہت اچھا رہے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، کیا یہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں، اتنا اور بتا دیجیے. جی بالکل ہے، بالکل ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلیے جب قرآن پاک میں ہے تو یہ جو میں نے بتایا ہے پڑھ کے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کا علم ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا کہ نہیں کیا؟ جی اب میں کچھ بول سکتا ہوں؟ اس سے پہلے ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ غیب کی تعریف ہے کیا؟ غیب کی تعریف. جی 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 اچھا چلیے پہلے آپ اپنی ہی بات کیجیے، بعد میں بات آئے گی، چھوڑ دیجیے آپ سے بات. ایک مرتبہ آپ کے دعوے کی جانب، آپ کا جو دعویٰ تھا علم غیب کے بارے میں، عقیدہ تھا علم غیب کا، اس کی جانب توجہ دلا کر کے آپ کے دعوے اور دلیل میں مطابقت کو میں ثابت کروانا چاہتا ہوں کہ کہاں تک مطابقت ہے اور کہاں تک نہیں ہے. آپ کے دعوے کے اندر یہ بات آئی تھی اور آپ کے عقیدے کے اندر یہ بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے، کائنات کے ہر ذرے کا علم حاصل ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک میں کہاں پر یہ بات موجود ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم ہے، کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی دلیل پیش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مگر آپ لیکن اس میں نہیں ہے. ایک منٹ دلیل لائیں آپ، یہ تو نہیں چلے گی. کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے نا کہ آپ نہیں مان کے دیں گے، مجھے بالکل معلوم ہے انشاءاللہ. مطلب اور یہی ہوا قرآن کا انکار کرنا. آپ یہ بتائیں اگر دلیل اس کے مطابق نہیں رہے گی، ہم کیا پوری دنیا نہیں مانے گی حضرت؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے.
مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ آپ کی جماعت کے بڑے بڑے علامۃ الدہر لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ مان کے نہیں دیتے ہیں اور انکار بھی نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے، اور یہی اصل میں منافقت ہوتی ہے، یہی جو ہے یہی چیز ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ حضرات آپ کے قبلہ حضرات سے بھی بات ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات ایسی ہو جو دعوے اور دلیل اور عقیدے میں مطابقت کرے۔ میں نے دیکھیے آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے آپ ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اچھا یہ ایک اور چیز، جیسے مان لیجئے کہ کسی چیز کو ایک ٹارگیٹ کر کے ہم بات کریں تاکہ جو حضور کو نہ معلوم ہو، یہ بتائیے کہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جی جی جی۔ بارش کب ہوگی، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، جی جی جی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم حاصل ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کو علم عطا کیا کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ دیکھیے میرے پاس بھی مطلب خلاصہ بات اب کی جائے، ایسے تو آپ گھماتے رہیں گے، میں جانتا ہوں نا۔ میں گھماؤں گا نہیں، میں آپ کو نہیں جانے نہیں ہے، جانے کہاں، یہاں اگر کسی کا میں کہیں آپ کو آپ کا جو عقیدہ ہے جب تک وہ ثابت نہیں کر پائیں گے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میرے پاس سوالات کے ذخیرے ہیں، یہ ایسے گیدڑ بھپکی والے بہت آتے ہیں کہ جانے نہیں دوں گا۔ کوئی میں آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دلیل سے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں ابھی دلیل سے نہیں بھاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بات کرنے سے، کیونکہ آپ کے جیسے عقل مند اور ہنر مند لوگ بہت کم ہی آتے میرے ساتھ۔ اچھا میرے ساتھ میں بدتمیزی کرنے والے کچھ اکثر زیادہ آ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، بھلے ہی آپ میری بات کا جواب نہ دیں مگر ماشاءاللہ بات اچھی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے۔ میں اس بات کی تعریف، لیکن میں جس چیز کا متلاشی ہوں کاش وہ مجھے مل جائے۔ انشاءاللہ وہ بھی دلیل ملے گی۔ اب پہلے مجھے آپ اس بات پر جو ہے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ جیسے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے ذخیرے ہیں مولانا، مت کیجیے آپ آگے مت۔ میں اس بات کو کلیئر ہی کراؤں گا آپ سے، پہلے میں اس بات کو آپ سے کلیئر ہی کراؤں گا، اس کے بعد ہی میں کوئی آگے بات بڑھاؤں گا۔ موضوع آپ پھیر رہے ہیں، موضوع یہ نہیں پھیر نہیں رہے ہیں، موضوع علم غیب کا ہی ہے اور علم غیب کا ہی رہے گا۔ نور حسن کی عادت یہ نہیں ہے کہ بات کو جو ہے کسی اور طرف لے جائے، حاضر و ناظر پر لے جائے یا اختیار رسول پر لے جائے یا کسی اور طرف لے جائے۔ نور حسن کا یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ جب موضوع علم غیب کا ہے، بات چل رہی ہے دعوے کی دلیل پیش کرنے کی، تو وہ انشاءاللہ ابھی دی جائے گی۔ دیکھیے زیادہ بولنا کوئی کامیابی نہیں ہوتی، زیادہ بولنا کوئی کامیابی نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے ہم سے کہا، ہم نے فوراً آپ کو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا یا نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، اس بات کا علم حضور کو حاصل ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں۔ بس یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ آپ کی قیامت والی علم، آپ کی قیامت والی باتوں کا جو ہے اس میں تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں اس کا ہی خلاصہ میں اچھا آپ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ میں جو دلیل ہے جو آپ دعوے کیے ہیں اس میں دلیل ہے؟ نہیں وہ میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ 5 علم غیب ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہے کہ نہیں، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ ایک مناظر کی حیثیت سے اگر یہاں پر صدر اور حکم موجود ہوتا نا تو فوراً آ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ سنیے میری بات سنیے، اگر حکم موجود، آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی دکھتی رگ پہ میں ہاتھ رکھ چکا ہوں اور آپ جواب نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکے ہیں تو اس کی دلیل دیجئے، میں انشاءاللہ نہیں ہے کوئی دلیل تمہارے پاس، انشاءاللہ کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، اگر اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے کان بھر جائیں گے، اتنا میں دلیل نہیں سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو میں دیکھیے اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بتائیے۔ میرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ اپنے پاس کی ریکارڈنگ آپ مجھے بھیج دیجیے گا،
इंशाअल्लाह बिल्कुल भेजेंगे। हाँ, तो अब ये बता दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत के पेट के बच्चे का इल्म है कि नहीं? क्या औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? इस बात का इल्म हुजूर जानते हैं कि नहीं जानते? आपसे ये इकरार करवाना चाहता हूँ कि आपने जो देखिए, आप पहले हमारी जनाब हज़रात देखिए, मैं जो इनसे पूछ रहा हूँ, मेरी उस बात को ये जो है ना जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हजम कर जा रहे हैं। मुझे ही कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसके आगे कोई बात होती है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये हुजूर के लिए इल्म गैब का इनकार ही कर रहे हैं, तो इस बात का बताइए कि हुजूर को ये इल्म हासिल है कि नहीं? ये इल्म गैब है, जो पेट का बच्चा है, ये गैब में से है कि नहीं? कौन इल्म गैब का इनकार कर रहा है? नहीं, पेट का बच्चा जो है वो गैब में से है कि नहीं? कौन इल्म गैब का इनकार कर रहा है? पेट का जो बच्चा है वो गैब में से है कि नहीं? पेट का बच्चा आप से एकदम ही वही इकरार करवाना चाहता हूँ। फिर जिस पर बहस कीजिए, ठीक है, इन्नल्लाह इंदहुल मुसा जिस पर बहस कीजिए। ये जनाब ये बताइए, ये जो पेट का बच्चा है ये गैब में से है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब आप आए थे इल्म गैब पर बहस करने, और मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब की दलील पेश कर रहा हूँ, समझे, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप ये देखिए, आपके सुनिए, देखिए ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती, मैं भी बोलूं आप भी बोल रहे हैं, ये कामयाबी की बात नहीं, इसको लोग लड़ाई झगड़ा कहते हैं। जब कामयाबी की बात नहीं है, आप फंस चुके हैं और आप क़यामत तक जवाब नहीं दे पाएंगे इसका इंशाअल्लाह। आप इसका जवाब दीजिए, दलील है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दलील है, मगर आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हासिल है कि नहीं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का, ये जानते हैं कि नहीं? मैं इसकी दलील दूंगा इंशाअल्लाह। आप अलैहिस्सलाम के अकीदे इल्म गैब के बारे में जब बात चल रही है, दलील की, तो दलील से आप क्यों भाग रहे हैं? वो इंशाअल्लाह मैं दलील दूंगा आपको, मगर आप ये बताइए कि हुजूर को ये इल्म अता किया गया या नहीं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? इस बात का आप मुझे खुलासा कीजिए ना। चलिए, जानते हैं या नहीं जानते हैं, बस इतना बताइए आप। मैं बस उसी पर आ रहा हूँ। आपकी बात चूंकि आप इधर उधर ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं ले नहीं जा रहा हूँ, आप बात को मत घुमाइए, मैं ले नहीं जा रहा हूँ। इन्नल्लाह इंदहुल मुसा ही पर आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये इकरार करवा के आ रहा हूँ कि एक तो ये आपकी दलील है नहीं, ये आपकी दलील है नहीं। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा आप अपने दलील ही की तरफ लौट कर आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, वो मैं सब जवाब दूंगा आपको। चलिए, अब बताइए, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताइए कि औरत के पेट में जो बच्चा है, इसको हुजूर जानते हैं कि नहीं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? अगर कोई नहीं जानता तो जवाब दीजिए, जानता है तो जवाब दीजिए। आप अलैहिस्सलाम को शुरू में हमने जो अपना जवाब दावा पेश किया था, उसको एक मरतबा अपने ध्यान में रख करके देख लीजिए। हमने कहा है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से जो बात चीज़ें अता की गई हैं, वो आप अलैहिस्सलाम को मालूम है। तो ये चीज़ अदा की गई कि नहीं की गई, बस इतना बताइए। ये उस वाक़े में देखा जाएगा कि वहाँ पर अता किया। अरे भाई, ये देखिए मुसलमानों, ये देखिए मुसलमानों, वाह वाह क्या बात है। मैंने कहा ना कि इसका जवाब नहीं आएगा क़यामत तक, और तुम फंस चुके हो। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको मालूम है। तो अब मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि हुजूर को क्या क्या नहीं बताया, उसकी लिस्ट बता दीजिए, वो मुझे बता दीजिए, वो भी नहीं बताया तुमने, फिर उससे कतरा गए आप। अब मैंने ये कहा कि ये बताइए चलिए कि औरत के पेट में जो बच्चा है, इसका इल्म हुजूर को हासिल है कि नहीं? मौलाना सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मुझे आपने लिस्ट नहीं बताई, ठीक है, अब मैं लिस्ट सुनाना शुरू करता हूँ। बताइए, आप अलैहिस्सलाम को अगर हर चीज़ मालूम थी, आप अलैहिस्सलाम को हर चीज़ अगर मालूम थी, तो कुरान शरीफ नाजिल करने की क्यों ज़रूरत थी? वो तो आपको मालूम था ना। अरे भाई, कुरान शरीफ के जरिए बहुत सारी चीजें हासिल हुई हैं, और बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हासिल हुई हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी तो आपको मालूम था। तो जनाब हमारी बात सुनिए पहले जनाब, बहुत सारी चीजें बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी हासिल हुई हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम को इल्म गैब हासिल था, तो बीर मऊना का वाक़या क्यों पेश आया? अरे माशाअल्लाह, यानी हासिल नहीं था। आपने कहा कि अगर हासिल था तो वो सुनिए देखिए जनाब हजरात, तुम्हारी देखिए हजरात, अब आपकी पकड़ यहाँ हो चुकी है। आपने कहा कि अगर इल्म गैब हुजूर को हासिल था, हाँ बताइए, आपने कहा कि अगर हुजूर को इल्म गैब हासिल था तो वो वाक़या क्यों पेश आया, है ना? यानी नहीं था,
نہیں گویا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 70 صحابہ کو آپ نے جان بوجھ کر شہید کروایا، آپ کو معلوم تھا؟ اس کی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، اس کی بھی انشاءاللہ دلیل پیش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے۔ ہاں، شہادت سے بڑا کوئی مقام نہیں، ایک شہید کے لیے شہادت سے بڑا کوئی مقام نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ شہادت ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ بہت شہادت صاحب یہ بتاؤ، اے مولوی صاحب ہماری اس بات کا پہلے جواب دے کے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم حاصل ہے کہ نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ اس کا جواب دیجیے۔ اصلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم ہے؟ اچھا نہیں معلوم ہے، اچھا ماشاء اللہ، دیکھیے بڑا اچھا ہو گیا۔ سنیے پوری بات، اتنی بات بتا رہے ہیں آپ۔ اصلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کی اگر خبر دی ہے تو معلوم ہے۔ اب آپ چلیے آگے۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا لگا سن کے۔ دیکھیے اتنی بات اگر پہلے ہی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، ماشاء اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس بات کا علم نہیں ہے، ہماری سکون سے بات سنیے، جب حضور کو ہی حاصل نہیں ہے تو حضور کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے یہ علم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ؟ ہاں۔ اگر آپ سوال کا رخ جہاں پھیر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک کنارے سے جا کر کے کہیں اور پہنچنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں وہیں پر آپ کو جواب دیجیے بات کا، ادھر ادھر لنترانیاں مت ہانکیے مولوی صاحب۔ لنترانیاں آپ کہاں لے جا رہے ہیں تو مجھے پتا ہے، شروع سے لے کر کے آپ کہاں پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے کتنے پیارے انداز میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کتنے پیارے انداز میں آپ نے کہا کہ اس بات کا علم حضور کو نہیں، کتنے پیارے انداز میں آپ نے کہا۔ جب حضور کو اس بات کا علم نہیں، حضور کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے، صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، علماء اکرام کو، شہداء۔ اصلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، نہ دنیا کے کسی آدمی کو معلوم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا پیسے رکھ دیے ادھر۔ اچھا تو جناب اصلاً حضور کو نہیں معلوم، اصلاً سے مراد تھوڑا سا سمجھا دیجیے، اصلاً کبھی بعد میں آپ بات کو ادھر ادھر پھیریں۔ نہیں، بات کو تو آپ پھیر رہے ہیں، اصلاً سے مراد یہ ہے ذاتی۔ یار ذاتی طور پہ تو کچھ بھی حضور کو نہیں معلوم، ہم نے کب کہا کہ ذاتی؟ ہمارا دعویٰ سنیے جناب مولوی صاحب، ہمارا دعویٰ کب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی علم غیب جانتے ہیں، حضور کو ذاتی علم غیب حاصل ہے؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں جناب، ہمارا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں جو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا سے سوال یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز جانتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں الحمدللہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، بس جو اللہ نے عطا کیا وہ سب جانتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ آپ کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے جناب۔ دیکھیے آپ ایک تو بول بہت رہے ہیں آپ، لا تعلمون نعلم کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ بول بہت رہے ہیں اور ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے آپ جواب دیجئے نا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر چیز، دیکھیے آپ ہم سے بات کرنے آئے تھے علم غیب پر، کائنات کی ہر چیز کا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے تو لا تعلمون نحن نعلم یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ وفینا نعلم ما فی الغد، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ آپ دلیل کی بات کریں، میں دلائل پیش کر رہا ہوں اور آپ ایک دلیل چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنی دلیلیں پیش کی، ماشاء اللہ دل خوش ہو گیا میرا۔ بس اب اتنا اور بتا دیجئے، سنیے آپ نے دلیل پیش کیا ہے۔ ہاں اب میں، ارے بھائی آپ ہماری بھی بات سنو کہ نہیں، آپ بولتے بہت ہو، آپ لوگ بولتے بہت ہو، یہی تمہاری بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ جب آدمی پھنس جاتا ہے نا تو بولتا ہی ہے، دوسرے کی سنتا نہیں ہے۔ ہم کتنے پیار سے، میں کتنے پیار سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور کتنے، ارے خاموش تو ہو جاؤ یار۔ دیکھیے مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ اصلاً پوری بات بولیے۔ اصلاً سے مراد کیا ہے؟ اصلاً سے مراد کیا ہے؟ اصلاً سے مراد یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے۔ تو ہمارا تو دعویٰ یہ نہیں ہے نا کہ بغیر بتائے، اللہ کے بغیر بتائے حضور جانتے ہیں، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ تو دعویٰ جب نہیں ہے تو آگے بات بڑھائیے نا، اپنی دلیل پیش نہیں تو پھر عطائی کے منکر تو آپ بھی نہیں ہوئے نا۔ عطائی کے منکر ہم بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ماشاء اللہ تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر جھگڑا ہی نہیں ہے یار، پھر جھگڑا کس بات کا؟ میرے بھائی جھگڑا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر چیز کا علم معلوم ہے، اس پر اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، جو اللہ نے عطا کیا اللہ کی عطا سے، اللہ ہی کی عطا سے کائنات کی ہر چیز کا علم معلوم ہے، اس پر دلیل آپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بھاگ رہے ہو یار دلیل۔ چلیے میں دلیل پیش کرتا ہوں، لیجیے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ بتائیے قرآن پاک پڑھا ہے آپ نے؟
अरे अभी तो आपने पेश किया था तो भाग गए थे। नहीं, दोबारा मैं हर चीज को मौका महल पर पेश करना चाहता हूँ। मौका महल पर तो आपने पहली आयत भी पेश की थी। नहीं, देखिए आप असल में घबरा बहुत रहे हैं और आप आए थे मुनाजिर बनकर, तो देख रहे हैं इसके बारे में। हाँ देखो दलील नहीं, वो अभी आ रहे हैं, कहीं गए हैं। आपने सवालात पेश किया, सवाल देखिए जनाब, देखो आप घबरा बहुत रहे हैं यार, सुकून से बात नहीं हो पा रही। जो हमारा अंदाज है बात करने का, उस अंदाज में आप बात नहीं कर पा रहे हैं, घबरा बहुत रहे हैं। घबराइए मत, बिल्कुल सुकून से बात कीजिए। एकदम आप सुकून से माशाल्लाह। सुनिए आप, ठीक है, भागिए मत। दलील कुरान पाक में जो भी आयतें हैं जी, उन सभी पर ईमान है ना? जी हुजूर वाला, आपका अगर ईमान होता तो ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूही इलैक क्या जवाब देते आप? अभी रुको, अभी सबका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब ये बताइए जनाब कि कुरान पाक में हर एक चीज का, हर एक जर्रे का, कायनात के रोशन बयान है कि नहीं? जमीन और आसमान का, जमीन और आसमान का, समंदर की गहराइयों का, समंदर का, पहाड़ का, दुनिया की हर शय का, दुनिया के हर एक जर्रे का कुरान पाक में रोशन बयान है कि नहीं? इसका जवाब दीजिए पहले। नहीं है? नहीं। दलील पेश कीजिए। गधा हलाल है या हराम है? कुरान में कहाँ है? दलील पेश कीजिए। दलील ही पेश कर रहा हूँ। आप अगर नहीं, आपने कहा कुरान शरीफ में है, आपने कहा कुरान शरीफ में है। अच्छा एक मिनट। ओहो, अच्छा। तो आप सिर्फ कुरान ही की बात मानते हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो हदीसें हैं, उन पर भी ईमान रखते हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए। तो आप कहते थे कुरान शरीफ में सारी कायनात के हर अल्हम्दुलिल्लाह, वो समझना हमारे बस की बात नहीं। अच्छा एक और चीज, हुजूर कुरान के खिलाफ कोई काम करेंगे? अगर कोई भी हुजूर हुक्म दे रहे हैं साहब, कुरान या उलमा किसी चीज को निकाल रहे हैं, कुरान की दलील से मत भागिए। अभी आप अच्छा एक मिनट मुसलमानों, इन्होंने कहा कि कुरान में ये चीज का जिक्र बताइए, या आप ये बताइए आपने खतना की हुई है कि नहीं? मैं जवाब दीजिए, जवाब कुरान में है या नहीं? तसल्ली से बात कीजिए, जवाब दीजिए। आपने खतना कराई हुई है कि नहीं? सुन्नत हुई हुई है कि आपकी नहीं, कि बगैर सुन्नत किए हुए हैं? देखिए आपने शुरू ही सुन्नत हुई हुई है कि नहीं? खतना हुई है कि नहीं? ये बताइए, जवाब दीजिए। नूर हसन से बात कर रहे हैं। दुनिया देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो एक बार आ जाए और वो नूर हसन के चुंगल से बच के निकल जाए। नूर हसन जैसा आज अटके हैं ना, फंसे हैं। नहीं, अरे कोई दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। इंशाल्लाह दावा है नूर हसन का, खुला दावा। जैसा अभी तक दुनिया में किसी देवंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन को फंसा के चला जाए। अभी तक किसी देवंदी औरत ने बच्चा पैदा नहीं किया। हलाल ऐलान बोल रहा हूँ, दुनिया के तमाम खित्तों में फैला दो मेरी ऑडियो को। दुनिया के किसी कोने पे, किसी बदमज़हब औरत ने कोई बदमज़हब देवंदी पैदा किया हो तो लेकर आओ मेरे सामने। आप अगर दम है तो एक एक चीज से इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताइए कि आपकी खतना हुई है कि नहीं, और खतना का जिक्र कुरान पाक में दिखाइए जरा। कुरान शरीफ में खतना हुई है कि नहीं? मैंने सवाल किया कि या तो तुम्हारी खतना नहीं हुई है, इल्म कहाँ है? तो तुम्हारी खतना हुई है कि नहीं हुई है, ये बताइए। अगर सारा ईमान तुम्हारा कुरान पर ही है तो फिर खतना क्यों कराई? अगर हुई है तो, या तो फिर तुम्हारी खतना ही नहीं है। हमारा ईमान बगैर खतना के बीमारियों में मुब्तला हो तुम। मौली साहब सुनिए, मौली साहब के बच्चे, मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी खतना हुई है कि नहीं हुई है? जब आपने ये कहा कि कुरान शरीफ में देखिए जनाब, ये गुंडे, देवबंद के गुंडे, मवाली, ये है गुस्ताखे रसूल, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानने से कतराते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आज़मत को कबूल करने से कतराते हैं। ये वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इनकार करते हैं। गिरगिट का रंग दिखाना शुरू कर दिया आपने। नहीं, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तो भागना शुरू कर जनाब हजरात, ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये दलील नंबर, और इन्होंने, और जनाब इन्होंने ये कहा, तो एक दावा साबित कर पाया। इन्होंने ये कहा कि कुरान में जर्रे का इल्म नहीं है। ये काफिर हो चुके हैं, ये देवंदी मौलवी साहब काफिर हो चुके हैं, क्योंकि कुरान पाक में हर खुशकोतर चीज का जिक्र है, रोशन बयान है, कायनात के जर्रे का बयान है कुरान पाक में। और इन्होंने अभी इनकार किया, ये काफिर हो चुके हैं, और कुरान पाक का मुनकिर काफिर है, कुरान पाक का इनकार करने वाला काफिर है।
قرآن پاک کا انکار کرنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا، سمجھے؟ انشاءاللہ میں اس کی دلیل پیش کروں گا نا، تو نہیں ہے، تم مولوی ہو، ایک منٹ مولوی صاحب، اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی بھی دلیل میں دوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے میں دوں گا اس کی دلیل۔ اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے، سنیے مولوی صاحب، مناظرہ کرنے آئے ہو، بحث و مباحثہ کرنے آئے ہو، اور یہ مولوی صاحب سنو، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا روشن بیان ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ذرے ذرے کا روشن بیان ہے کائنات کے، سمجھے؟ اور تم نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان نہیں ہے۔ حلال و حرام یہ قرآن شریف میں کہاں ہے؟ خالی یہ بتائیے۔ قرآن کو سمجھنے کی تمہاری اوقات ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ پانی نہیں پی لیجیے حضرت۔ نہیں، الحمدللہ ہم بغیر پانی پیے کام کرتے ہیں اور تم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ابھی تمہارا مفتی صغیر آیا تھا، ٹانڈا بادلی کا رہنے والا ہے، ٹانڈا بادلی کا رہنے والا مفتی صغیر آیا تھا، الحمدللہ ہم نے اس کو پانی پلایا اور بار بار پانی پی رہا تھا، بار بار پانی پی رہا تھا، اور کبھی پرندوں کو ہوا میں اڑا رہا تھا تو کبھی بطخوں کو پانی میں تیرا رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ ہیں جو بد مذہبیت کو پانی پلا کے چھوڑتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ آپ کے 2 مناظر آئے تھے، ان کے گاڑی کا تیل ختم ہو گیا تھا، تو آپ کبھی نہیں ختم ہوگا؟ ایسا کوئی بد مذہب نہیں، ایسا کوئی بد مذہب نہیں جو انشاءاللہ نور حسن کی باتوں کا صحیح سے مکمل جواب دے دے یا نور حسن کو لاجواب کر دے۔ تم نے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں جو دنیا کا، کائنات کا، ہر ایک چیز کا، ہر شے کا روشن بیان ہے، اس کا تم نے انکار کیا۔ میں اسی کو قرآن سے ثابت کروں گا، اور تم نے کہا کہ کائنات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تم نے کہا ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں نہیں ہے۔ جھوٹے الزام ہے، میں نے کہا جھوٹے مکار مولوی، دیکھو جناب یہ ابھی کیا بھی جھوٹ بول گیا، مسلمانوں دیکھو فیصلہ کرو، یہ ابھی کیا بھی جھوٹ بول گیا، یہ ابھی کیا بھی جھوٹ بول گیا، بتائیے مسلمانوں۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، مگر قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ مسلمانوں ذہن میں رکھ لو بات، قرآن پاک کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہر مولوی نہیں سمجھ سکتا، ہر مفتی نہیں سمجھ سکتا، تم جتنا سمجھ رہے ہوتے مولوی صاحب پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ الف با بھی نہیں معلوم ہے آپ کو۔ ابے جاہل، تو نے قرآن کا ابھی انکار کیا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان نہیں ہے، تو کافر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں گدھا حلال ہے یا حرام ہے، یہ دکھا دو کہاں ہے۔ ارے وہ تو بات کی بات ہے، یہ تو مسئلہ آ گیا، تو مسئلے پوچھ رہا ہے کہ بحث و مباحثہ کر رہا ہے مجھ سے، یہ مسئلے کی بات آ گئی، یہ مسئلے تو میں نے اسی لیے تو کہا دیوبندی غدار، غدار رسول، میں نے اسی لیے تو کہا تیری ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ختنہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو بغیر ختنہ کا جی رہا ہوگا، تو بغیر ختنہ کا جی رہا ہوگا بے، تو بغیر ختنہ کا جی رہا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں ختنہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو دکھا، تیری اماں نے اگر تجھے حلالی دودھ پلایا ہے، تیری اماں نے اگر تجھے حلالی دودھ پلایا تو ختنہ کا ذکر دکھا مجھے قرآن پاک میں۔ ارے تم نے کہا مجھے ختنہ کا ذکر دکھا قرآن پاک میں بے۔ دیکھو مسلمانوں، یہ حرامی اتنے بڑے حرامی ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو کہیں سے کہیں تک دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اگر ختنہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس نے کرائی نہیں ہوں گی، اور اگر کرائی ہے تو اس نے قرآن کے خلاف کیا، کیونکہ قرآن پاک میں تو ختنہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آج پیجامہ ڈھیلا ہو گیا ہوگا نور حسن کا۔ ابے تیرا ہو گیا، تیرا ہو چکا ہوگا، دیکھ لے تو، چیک کروا لو۔ ہاں تیرا پیجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو گیا ہوگا، لیٹرین تو نہیں نکل گئی تیری، وہ دیکھ لو، لیٹرین تو نہیں نکل گئی تیری، دیکھ لے دیکھ لے۔ دیکھیے مسلمانوں، یہ ہیں غدار رسول، یہ ہیں دیوبندی دشمن رسول اشرف تھانوی کافر کے ماننے والے، کیونکہ تھانوی حرامی کا بھی یہی ماننا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، معاذ اللہ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی، حالانکہ اس حرامی تھانوی نے علم غیب حضور کا مانا ہے، مگر یہ حرامی نہیں مان رہا ہے، اور اس حرامی نے کئی جگہ کئی باتوں کا انکار کیا۔ اس نے پہلی بات تو یہ انکار کیا کہ الحمدللہ
अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, जाहिल कहीं के। कोई दलील है तुम्हारे पास? एक भी दलील दे रहे हो ना? न इल्म गैब के ऊपर अपनी दलील, तुमने दलील दिया, मैंने फौरन तोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा कि कुरान में हर चीज मौजूद है। मैंने कहा बताओ कहाँ मौजूद है कि गधा हलाल या हराम है, इससे भाग रहे हो। तुमने कहा कुरान आप अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म है। मैंने कहा ये बताओ अगर बेरे मौना का वाकया पेश आया था आपको मालूम था, इससे भाग रहे हो। कह रहे हो हम हर चीज बताएंगे, एक भी दलील तो पेश कर देते भगोड़े। अरे भगोड़े, कई सारी चीजें हिकमतों के साथ होती हैं जाहिल आदमी। और मैं एक चीज बताता हूँ तुझे, सुन, एक मैं चीज बताता हूँ तुझे, एक मैं चीज बताता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु, मैंने मुसलमानों देखो, मैंने शुरू में ही कहा था कि हर चीज जैसे जैसे जरूरत पेश आई वैसे वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं। चैलेंज करते हैं अगर अरे मुजोर है तू, मुजोर। अरे यार ये लड़ाई झगड़ा है, ये लड़ाई झगड़ा है, ये लड़ाई झगड़ा है, ऐसे बात नहीं होती है जाहिल, ये लड़ाई झगड़ा है। सुना जनाब हजरात ने, जनाब हजरात आपने इस दज्जाल की बातों को। ये दज्जाल ना तो ठीक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार ही कर पा रहा है और ना ही इकरार कर पा रहा है। ना तो इनकार कर रहा है ना इकरार कर रहा है। अब बताइए आप इस दोगली पॉलिसी को क्या कहेंगे? यही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़, हसद, जलन, किना। यही है देवबंदी दुश्मनों की मुखालफत। बताइए, थानवी काफिर को तो बड़े लंबे चौड़े अल्फाजों से याद करते हैं, कासिम ननतवी काफिर को तो बड़े लंबे चौड़े अल्फाजों से जो है याद करते हैं। जितने भी इनके काफिर मुल्ला जी हैं उनको सबको तो बड़े लंबे चौड़े अलकाबों से जो है उनको याद करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत इनको हजम नहीं होती। ये अबू जहल की औलादें हैं, ये शैतान की रूहानी औलादें हैं, ये अबू लहब और उतबा और शैबा की नाजायज औलादें हैं। ये हकीकत है। मैं कोई भी बात कहता हूं तो डर के नहीं कहता, और ना मैं किसी हरामी देवबंदी से या किसी भी बदमज़हब बदअकीदे शैतान से मैं डरता हूं। बताइए, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी क्या वो इस तरह की बातें करेगा? इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी तारीफ करता है, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी तारीफ करता है, ना कि उसकी बुराई करता है, ना कि उसकी कमी तलाश करता है। कमी तलाश करने वाले को दुश्मन कहा जाता है, आस्तीन का सांप कहा जाता है। बहरहाल मैं क्या कहूं क्या ना कहूं, आप खुद काफी समझदार हैं, आप फैसला कर सकते हैं। इस शैतान मलऊन इस देवबंदी मुल्ला जी की गुफ्तगू से आप फैसला कर सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि आप हजरात अपने ईमान को बचाएं, वहाबी देवबंदियों के साथ जमातों में ना जाएं, इनके साथ जाकर अपना ईमान बर्बाद ना करें, इनके साथ उठ बैठकर अपना ईमान बर्बाद ना करें, इनके साथ शादी बियाह करके अपना ईमान बर्बाद ना करें, समझे? इनके साथ मोहब्बत रख के अपना ईमान बर्बाद ना करें। आखिर मरना है, आखिर एक दिन मरना है, मैदान महशर में जमा होना है, वहां हर एक को अपना अपना हिसाब भी देना है। रसूल पाक की मोहब्बत लेके इस दुनिया से गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा, और रसूल पाक के दुश्मनों के साथ रहकर इस दुनिया में उनसे मोहब्बत कर कर और हुजूर की गुस्ताखी सुन सुन कर इस दुनिया में जिए तो आखिरत में सख्त अजाब होगा, सख्त पकड़ होगी, सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फैसला अब आपके हाथ में है। अगर किसी भी देव के बंदर की औकात हो, हिम्मत हो, जुर्रत हो, सलाहियत हो अगर किसी के अंदर, तो इंशाअल्लाह इस गुनाहगार के आमने सामने आके बात करे और अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित करे। 15 लाख रुपए का इनाम है। अगर किसी में दमखम हो तो इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दो, क्योंकि इंसान जिसके पीछे चलता है उसी का कहलाता है। ये थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही के पीछे चलने वाले हैं जितने भी देवबंदी हैं, समझे? तो जो उन्होंने किया वही ये करते हैं, जो उनका नजरिया, जो उनका अकीदा वही इनका अकीदा, मगर लोगों के सामने ये कहते कुछ है करते कुछ है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इन देवबंद के दोगली पॉलिसी रखने वालों को आप समझ लीजिए कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। आप हजरात इस गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये बदबख्त देवबंदी कहना क्या चाहता है। ना तो खुल के इनकार कर रहा है, ना इकरार ही कर रहा है। अब बताइए,
کیا یہ حضور سے اس کی محبت ہے؟ رب تو اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں جگہ جگہ تعریف فرما رہا ہے۔ رب تو کہہ رہا ہے اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ جو ہے آپ کو جو ہے سکھا دیا ہے۔ اور یہ بدبخت دیوبندر یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہاں ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ سارا علم ایک بار دے دیا، جیسے جیسے ضرورت پڑی وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پیش آتی رہی وہ چیز اللہ نے عطا کی، سمجھے؟ وہ چیز اللہ نے عطا کی، اللہ کی عطا سے حضور جان گئے، اللہ کی عطا سے حضور سیکھ گئے۔ اللہ نے جب سکھا دیا، اللہ نے جب عطا کر دیا تو حضور جان گئے۔ بدبختو، دیو کا بندرو، دیو کا پجاریو، شیطان کی پوجا کرنے والے شیطانوں، بابا رام دیو کو اپنے مدرسے میں بلانے والے حرامیوں، میں کیا کہوں تمہیں؟ شیطان کی ناپاک اولادو۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ حضرات، میں مسلمانوں سے کہوں گا، میں کسی بدبخت سے نہیں کہوں گا، میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان دیوبندی دشمن رسولوں سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ حضرات؟ جن بھائیوں کو پان کھانے کی وجہ سے یا گٹکا کھانے کی وجہ سے دانت لال یا کالے ہو چکے ہیں تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ گیا ہے دانت کلینر جو کہ ایک ہفتے میں ہی آپ کے دوبارہ سے موتی جیسے دانت کر دے گا، ایک دم موتی جیسے دانت چمکیں گے آپ کے۔ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار آپ استعمال کر کے دیکھیے۔ روشنی شفا ہربل کمپنی کے سبھی پروڈکٹ فائدے مند ہیں، اسے ایک بار ضرور استعمال کرنا۔ روشنی شفا ہربل کمپنی کے سبھی پروڈکٹ فائدے مند ہیں، اسے ایک بار ضرور استعمال کرنا۔ روشنی شفا ہربل کمپنی کے سبھی پروڈکٹ فائدے مند ہیں، اسے ایک بار ضرور استعمال کرنا۔